فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی صدارت پر جہاں اب بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی فائز ہیں، اس عہدے کی ذمہ داری کسی سینئر اور تجربہ کار قائد کو سونپنے کے لیے کانگریس ہائی کمان کی جانب سے غور و خوض کیا جا رہا۔ اس دوران کئی قائدین صدر کانگریس کے عہدے کے دعوے دار ہیں، جن میں موجودہ کارگزار صدر و رکن کونسل بی مہیش کمار گوڑ، جن کا تعلق بی سی طبقے سے ہے۔ ایس سی طبقے کے قائد سمپت کمار، جو سیکریٹری AICC کے عہدے پر فائز ہیں۔ ان کے علاوہ بی سی طبقے کے ایک اور قائد مدھویا شکی گوڑ بھی صدر TPCC کے عہدے کے مضبوط دعوے دار میں شامل ہیں۔ تلنگانہ میں کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد کارگزار صدر بی مہیش کمار گوڑ TPCC کے کرتا دھرتا بن گئے ہیں۔ تنظیمی امور کا ہر کام وہی انجام دے رہے اقلیتی طبقے کے کسی بھی قائد کو تنظیمی امور یا چیف منسٹر ریونت ریڈی کی کابینہ میں کوئی ذمہ داری سونپی نہیں گئی ہے اور نہ کوئی اہم عہدہ دیا گیا ہے۔ تنظیمی سطح پر محمد اظہرالدین اور ظفر جاوید برائے نام کارگزار صدر اور سینئر نائب صدر کی حیثیت سے فائز ہیں، لیکن انہیں تنظیمی امور کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور قرآن حکیم کے بارے میں نازیبا ریمارکس پر شہر حیدرآباد کے 2 مختلف پولیس اسٹیشنوں میں 3 شرپسندوں کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ پہلا واقعہ میں چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن میں ایک شرپسند سدھارتھ چترویدی متوطن اتراکھنڈ کے خلاف شکایت درج کر لی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم پہلے مسلمان تھا، اس کا نام سمیر تھا، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گیا، جس کے بعد اس کو نئے نام سدھارتھ چترویدی سے پکارا جانے لگا ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور قرآن مجید کے خلاف انتہائی شرمناک ریمارکس کی اور انتہائی شرپسندانہ تبصروں کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ مسلمانوں نے اس واقعے پر سخت احتجاج کیا اور چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن میں ملزم الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال لوک سبھا عام انتخابات 2024 کے تحت مہاراشٹر میں ووٹنگ کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں، تاہم ماڈل ضابطۂ اخلاق تاحال نافذ ہے اور اس میں کوئی نرمی نہیں کی گئی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد کمیشن کے ذریعے نئی لوک سبھا کے قیام کا نوٹیفیکیشن شائع ہونے تک ضابطۂ اخلاق برقرار رہے گا۔ ضابطۂ اخلاق کی مدت میں ضابطۂ اخلاق سے مستثنی ہو کر انتہائی ضروری صورت میں کارروائی کرنا ضروری ہے۔ ایسے معاملات کی الیکشن کمیشن کو سفارش کی جائے۔ 28 فروری 2024 کے سرکولر کے مطابق چیف سیکریٹری کی سربراہی میں ایک اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مذکورہ کمیٹی کے تجویز کردہ تجاویز اس دفتر کے ذریعے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے لوک سبھا انتخابات 2024 کے سلسلے میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد سے کل 59 ایسی تجاویز پر فیصلہ کیا ہے، تاہم تمام متعلقہ افراد کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ضابطۂ اخلاق کی مدت کے دوران ضابطۂ اخلاق کی سختی سے پیروی کی جائے۔ مشہور امریکی میگزین ٹائم نے سال 2024 کے لیے دنیا کی با اثر کمپنیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ 3 ہندوستانی کمپنیوں نے ٹاپ 100 کمپنیوں کی فہرست میں جگہ بنائی ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز، سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا اور ٹاٹا گروپ کو ٹائم کی سب سے با اثر کمپنیوں کی ٹاپ 100 فہرست میں جگہ ملی ہے۔ اس فہرست کو 5 زمروں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں رہنما، خلل ڈالنے والے، اختراع کرنے والے، ٹائٹنز اور پائنیئرز شامل ہیں۔ ریلائنس اور ٹاٹا گروپ کو ٹائٹنز کیٹیگری میں جگہ ملی ہے، جبکہ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کو پائنیئرز کیٹیگری کے لیے منتخب کیا گیا۔ ہر کیٹیگری میں 20 کمپنیوں کو شامل کیا گیا۔ ٹائم میگزین نے ریلائنس انڈسٹریز کو انڈیاز جگرناٹ سے تشبیہ دی ہے۔ ٹائم میگزین نے ریلائنس انڈسٹری پر لکھا کہ ٹیکسٹائل اور پالیسٹر کمپنی کے طور پر شروع ہونے والی ریلائنس ایک بہت بڑا اور متحرک کاروباری گروپ ہے اور ملک کی سب سے قیمتی کمپنی بھی بن چکی ہے۔
کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار نے کہا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین کیرلا کے ایک مندر میں اگھوریوں اور تانترکوں کے ذریعے ان پر اور چیف منسٹر سدرامیا پر کالا جادو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ان کی حکومت کے خلاف ایک کوشش ہے. شیو کمار نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس یہ ٹھوس معلومات ہیں کہ اگھوریوں کی جانب سے کیرلا میں راجا راجیشوری مندر کے قریب ایک سنسان مقام پر اگھوریوں کے ذریعے خصوصی پوجا یگنا کرائی جا رہی. یہ رسم جاری ہے اور میرے اور چیف منسٹر کے خلاف پوجا کرائی جا رہی تاکہ کانگریس حکومت کو غیر مستحکم کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ اس یگنا کا اصل مقصد دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے. اس رسم کو راجا کنٹکا اور مرانا موہنا استمبنا یگیا کہا جاتا ہے. اس رسم میں حصہ لینے والوں نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے ہندوستانی امن بردار فوجی میجر رادھیکا سین کو یونائیٹڈ نیشنز ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ آف دی ایئر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. گٹریس نے میجر رادھیکا سین کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک حقیقی رہنما اور رول ماڈل قرار دیا. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا ہے کہ میجر سین کا اعزاز ہندوستان کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے اور ہندوستانی امن بردار دستے اپنی ثابت قدمی اور ہمت کے ذریعے عالمی امن اور سلامتی میں اپنا اہم رول ادا کر رہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی خواتین تمام محاذوں پر آگے بڑھ رہی. یہ ہندوستان کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے ہندوستانی امن بردار فوجی میجر رادھیکا سین کو یو این ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ آف دی ایئر کے اعزاز سے نوازا. To foster the self-reliance. A gender perspective in the UN peacekeeping is essential for an effective, inclusive, and a sustainable peace process. Women and girls are disproportionately affected in the conflict, facing increased risk and abuse. The need of the hour is to mainstream the women in nation building, particularly in sectors of security and governance. We as peacekeepers should continue to address the needs of all those affected in the conflict and act as a role models for the society to implement a gender-sensitive approach for a lasting peace. None of these achievements would have been possible without the unwavering support of my dedicated engagement platoon, particularly Major Soumya Singh, my second in command. I'm also deeply grateful for the guidance and encouragement of my contingent, the cooperation of all the mission stakeholders. گردابی طوفان کے سبب آسام میں پیدا سیلاب والے حالات نے 9 اضلاع کے تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو بری طرح متاثر کیا ہے. اب تک تقریباً 6 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. ریاست کا 3238.8 ہیکٹر فصل والا علاقہ غرقاب ہو گیا ہے جبکہ 2,34,535 مویشی متاثر ہوئے ہیں. کئی مقامات پر برہم پتر اور براک ندیوں کے ساتھ ساتھ ان کی معاون ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی. گردابی طوفان ریمل کے سبب ناگاؤں، کریم گنج، ہیلاکانڈی، مغربی کاربی آنگلونگ، کچھار، ہوجائی، گولا گھاٹ، کاربی آنگلونگ اور دیما ہساؤ ضلع بری طرح متاثر ہوئے ہیں. میگھالیہ کے مسلم علاقے میں زوردار بارش کے سبب قومی شاہراہ 6 کا 20 میٹر حصہ بہہ گیا. اس وجہ سے کچھار، کریم گنج اور ہیلاکانڈی ضلعوں کا ریاست کے دیگر حصوں اور شمالی مشرقی علاقوں سے سڑک رابطہ ٹوٹ گیا اور کئی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. سیلاب کے سبب سب سے زیادہ 11,02,246 لوگ کچھار میں متاثر ہوئے ہیں جبکہ کریم گنج میں 37,000، ہوجائی میں 22,058، ہیلاکانڈی میں 14,308 لوگ متاثر ہوئے. امریکہ کی $320 ملین مالیت کے ساتھ غزہ کے ساحل پر لگائی گئی فلوٹنگ جیٹی 12 دن میں ہی ٹوٹ گئی ہے. اسرائیلی خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ امریکہ نے فلوٹنگ جیٹی بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اگر جیٹی کی بھاری مالیت اور مختصر عمر کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور واشنگٹن انتظامیہ کے لیے نہایت شرمناک واقعہ ہے. اسرائیل کی اکانومی سائٹ کالکالسٹ کے مطابق امریکی فوج کی $320 ملین مالیت کے ساتھ غزہ کے ساحل پر لگائی گئی فلوٹنگ جیٹی موسمی حالات اور شدید بادی جھگڑوں کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی ہے. جیٹی کے حصے مرمت کی غرض سے اسرائیل کی جنوبی بندرگاہ اشڈوڈ منتقل کیے جائیں گے اور امریکہ وزارت دفاع پینٹاگون کے مطابق مرمت کا کام 1 ہفتے سے زیادہ عرصے لے گا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے 1000 فوجیوں، مختلف لاجسٹک آپریشنوں، $320 ملین مالیت اور سخت کوشش سے اپنے لیے فلوٹنگ جیٹی تعمیر کی تھی لیکن تعمیر میں متعدد نقائص کی وجہ سے جیٹی کو فعال رکھنا ناممکن ہو گیا.
پاکستان کی نوبل انعام یافتہ سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی، جنہوں نے تعلیم اور سماجی خدمات کے میدان میں بین الاقوامی سطح پر عزت اور مقبولیت حاصل کی، انہوں نے بطور پروڈیوسر کام کرنے کے بعد اب اداکاری بھی شروع کر دی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے برطانوی میوزیکل ویب سیریز وی آر لیڈی پارٹس سے اداکاری کا آغاز کیا ہے۔ وی آر لیڈی پارٹس کو 30 مئی کو اسٹریمنگ ویب سائٹ پیکاک پر ریلیز کر دیا گیا۔ وی آر لیڈی پارٹس کے دوسرے سیزن میں ملالہ یوسفزئی نے مختصر کردار ادا کیا ہے اور ان کے کردار کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ سیریز میں ملالہ یوسفزئی کے ساتھ ساتھ بھارتی نژاد برطانوی لکھاری و سماجی رہنما میرا سیال بھی مختصر کردار میں دکھائی دی ہیں۔ میوزیکل ویب سیریز وی آر دی لیڈی پارٹس کا پہلا سیزن 2021 کو ریلیز کیا گیا تھا، اب اس کا دوسرا سیزن ریلیز کیا گیا۔ ویب سیریز کی کہانی مسلم نوجوان لڑکیوں کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے جو متعدد مسائل کے باوجود میوزک کی دنیا میں اپنا نام کمانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران برنارڈ آرلنٹ اور جیف بیزوس کے درمیان دنیا کے امیر ترین فرد بننے کی دوڑ دیکھنے میں آئی، جس دوران کئی بار امیزون کے بانی جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین شخص بنے اور پھر برنارڈ آرلنٹ ان کے پیچھے چھوڑ کر اوپر آ گئے، مگر اب ایک بار پھر امیزون کے بانی دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں اور پرتعش اشیاء بنانے والی کمپنی LVMH کے مالک برنارڈ آرلنٹ پہلے سے دوسرے نمبر پر منتقل ہو گئے۔ اس میں در حقیقت جیف بیزوس کا کمال نہیں بلکہ برنارڈ آرلنٹ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6.73 ارب ڈالر سے محروم ہوئے، جبکہ چند ہفتوں کے دوران انہیں 27 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ بلومبرگ بلین ایئر انڈیکس کے مطابق جیف بیزوس 205 ارب ڈالرز کے ساتھ اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، جبکہ برنارڈ آرلنٹ 203 ارب ڈالرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ کافی عرصے تک دنیا کے امیر ترین شخص رہنے والے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسک اس وقت 202 ارب ڈالرز کے ساتھ تیسرے امیر ترین شخص ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو نیو یارک میں تاریخی فوجداری مقدمے میں جھوٹے کاروباری ریکارڈ کے تمام 34 الزامات میں قصوروار قرار دیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی سابق یا موجودہ امریکی صدر کو کسی جرم میں قصوروار قرار دیا گیا۔ ٹرمپ کو 11 جولائی کو سزا سنائی جائے گی، انہیں جیل کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، حالانکہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے معاملوں میں جرمانے کا زیادہ امکان ہے۔ ٹرمپ نے اس فیصلے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کیس کی صدارت کرنے والے جج پر زبانی حملہ کیا۔ عدالتی پیش رفت کے بعد ہونے والے کاروبار میں ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ کے حصص میں 6% زیادہ گراوٹ درج کی گئی، جو 48.66 ڈالر فی حصص پر آ گئے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ڈونالڈ ٹرمپ آئندہ نومبر کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کو شکست دینے اور وائٹ ہاؤس میں واپسی کے لیے مہم چلا رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے 6 ہفتوں کے دوران 22 گواہوں کی سماعت کی۔ ان گواہوں میں سٹارمی ڈینیلز بھی شامل ہیں، جو ٹرمپ کے ساتھ اپنے مبینہ جنسی تعلقات کے معاملے میں مقدمے کی سرخیوں میں تھی۔ سعودی عرب میں دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مختلف ممالک سے براہ راست عازمین حج پہنچ رہے۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اب تک مختلف ممالک سے 1269 بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے عازمین کی یہاں آمد ہو چکی ہے، جنہیں مدینہ منورہ میں چند روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ پہنچایا جائے گا۔ حج پروازوں کا سلسلہ مدینہ منورہ سے شروع ہوا تھا، جس
इसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते से जिद्दा एयरपोर्ट, बंदरगाह और बज़रिया बस मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि वो आज़मीन हज जिनकी आमद मदीना मुनव्वरा होती है वो फरीज़ा की अदायगी के बाद जिद्दा के हज टर्मिनल से अपने अपने ममालिक लौट जाते हैं। हज के जिद्दा हज टर्मिनल पर आने वाले आज़मीन की हज के बाद वापसी मदीना मुनव्वरा से की जाती है। बाद अज हज मदीना मुनव्वरा आने वाले हुज्जाज इकराम की वापसी शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट से होती है। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि मक्के मुकर्रमा में गैर कानूनी तौर पर दाखिले पर सजाओं का निफाज 2 जून से शुरू हो जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।